السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے اب عدالتوں کو اپنا رویہ تحریک انصاف کے حوالے سے تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ 8 فروری کے بعد جہاں بہت کچھ تبدیل ہوا، وہاں پر عدالتوں میں بیٹھے ججز کا رویہ بھی تبدیل ہوا۔ میں مسلسل آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے بیٹھے ججز کو یہ بتایا جاتا رہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن رہی، تحریک انصاف کی سیٹیں نہیں ہوں گی، نون لیگ بڑی آسانی سے 2/3 اکثریت بنا لے گی، لہٰذا نون لیگ کو ریلیف دیا جائے۔ تحریک انصاف خاص طور پر عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، بشرا بی بی، یعنی وہ تمام تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں، ان کو ریلیف نہ دیا جائے۔ 8 فروری سے پہلے عدالتوں کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ مختلف تھا، لیکن 8 فروری کے بعد عدالتوں کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ ویسا نہیں رہا جیسا 8 فروری سے پہلے تھا۔ سائفر کیس، وہ کیس جس میں عمران خان سے متعلق پچھلے 1.5-2 سال سے ایک پورا نیریٹو بنایا گیا، پورا بیانیہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج جمعرات کے دن عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں آئی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا بریک تھرو ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر، عمران خان کی جیل ملاقاتوں پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کا اور فیصلہ سازوں کا یہاں ایک پلان ناکام ہوا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کو جلد بازی میں جو 3 سزائیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے دی گئیں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ووٹرز کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو مایوس کیا جائے۔ عمران خان کو جو سائفر کیس میں سزا دی گئی، جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا، وہ سب نے دیکھ لیا۔ سب کو پتا تھا کہ عدالتوں میں جا کر یہ معاملہ اڑ جائے گا۔ اسی طرح سے توشہ خانہ کیس میں جس قسم کا عمران خان کا ٹرائل ہوا، پھر عدت میں نکاح کیس میں جو سرے سے ہی بھونڈا کیس تھا، یعنی پاکستان میں موجود ہر شخص نے عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کو کریٹیسائز کیا، لیکن کیونکہ 8 فروری سے پہلے ہر صورت عمران خان کو سزائیں دینی تھیں اور دی گئیں، لیکن اس کے جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے 8 فروری والے دن، وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ دیا، اس لیے عدالتوں کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، وہ چیف جسٹس جو پچھلے 1.5-2 سال سے کسی ایک کیس میں عمران خان کو ریلیف نہیں دے رہے، وہی چیف جسٹس عامر فاروق جن کی کچھ دن پہلے آپ نے نواز شریف کے ساتھ ایک تصویر دیکھی جس میں وہ حسرت بھری نگاہوں سے نواز شریف کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہی عمران خان کو سائفر کیس میں ریلیف دیا ہے۔ حکومت کا پلان یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ سائفر کیس کا، یعنی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا، ہائی کورٹ چلا بھی گیا تو وہاں پر ایف آئی اے جو مدعی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اس کیس میں، وہ یہ استدعا کریں گے کہ 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ریویو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کیس کی نظر ثانی اپیل دائر ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کیس میں عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے تو کوئی اور جج یا اس سے اپر کورٹ اس کیس کے فیصلے کو ریویو نہیں کر سکتی۔ اب یہ مسلسل ایف آئی اے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی جا رہی تھی۔ پہلے عمران خان کے وکلاء، خاص طور پر بیرسٹر سلمان صفدر، بڑے زبردست وکیل ہیں، انہوں نے عمران خان کو بہت سے کیسز میں ریلیف دلایا۔ انہوں نے بار بار یہ دلائل دیے کہ ایف آئی اے کا یہ مطالبہ غلط ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا سائفر کیس میں، وہ بذات خود ایک بڑا کمزور فیصلہ ہے، یعنی اس کیس میں عمران خان کو حق جرح ہی نہیں دیا گیا۔ جو عدالتی رپورٹرز اس کیس کو کور کر رہے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ، عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا ٹرائل نہیں دیکھا جیسا ٹرائل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں ہوا۔ سائفر کیس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ دیتے وقت عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ میں تمہیں 14 سال کی سزا سناتا ہوں، اور شاہ محمود قریشی کو بھی کہا کہ تمہیں بھی 14 سال کی سزا سناتا ہوں۔ یعنی ان کے ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی بغض، انا یا دشمنی کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا۔ آئین، قانون، میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا۔ اسی لیے عمران خان کے وکلاء بڑے پر امید تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر معاملہ اڑے گا۔ بہرحال ایف آئی اے مسلسل استدعا کر رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ اس کیس کو نہ سنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس کیس کو ٹیک اپ نہ کریں۔ عمران خان کے وکلاء مسلسل کہہ رہے تھے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ٹرائل کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، لہٰذا عمران خان کو کم از کم فری ٹرائل کا موقع دیا جائے۔
کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے کی اس استدعا کو مسترد کیا۔ عمران خان کی سائفر کیس میں میرٹ پر سماعت بھی منظور کی گئی۔ سوموار والے دن سے سائفر کے اس کیس کی میرٹ پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس صفر سے شروع ہوگا۔ عمران خان کو بے شک اس کیس میں سزا ہو چکی ہے، لیکن یہ کنوکشن میٹر نہیں کرتی۔ کنوکشن تو نواز شریف، مریم بی بی، آصف زرداری کی بھی ہوئی۔ یہ تمام لوگ اب دوبارہ عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ اس کا مطلب سائفر کیس اسلام آباد سے اب اڑے گا۔ اس لیے عمران خان کی عید سے پہلے رہائی کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے خود یہ بات کہی تھی کہ عمران خان جیل سے عید سے پہلے رہا ہوں گے۔ اس ٹائم عمران خان کی رہائی کے لیے 3 اہم کیسز ہیں، ایک سائفر کیس، دوسرا توشہ خانہ اور ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کیسز بڑے ہی کمزور ہیں۔ عمران خان کے ان کیسز میں جان نہیں ہے۔ عمران خان کے کیسز سیاسی کیسز ہیں۔ عمران خان کے کیسز کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے کیسز نہیں ہیں۔ عمران خان کو کس وجہ سے جیل میں رکھا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کم از کم پچھلے 1 ہفتے سے عدالتوں کے رویے سے، ججز کے ریمارکس سے اور عمران خان کے وکلاء کے دلائل سے کہ اب عمران خان کے خلاف عدالتیں تھوڑا سا انصاف ضرور کریں گی، کیونکہ ایک صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وفاق میں بھی تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، گو کہ تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت بنتی ہے، لیکن مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود نون لیگ کمزور پوزیشن میں ہے۔ مینڈیٹ تحریک انصاف کا چرایا گیا، اس کے باوجود تحریک انصاف قومی اسمبلی میں ایک مضبوط پوزیشن پر ہے، لہذا ججز کے لیے کسی صورت اب آسان نہیں ہوگا۔ اب سوموار سے سائفر کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی، یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ دوسرا، 2 دن پہلے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی۔ میں نے کل اس پر مسلسل 2 ویڈیوز بھی بنائی تھیں اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ پابندیاں کیوں عائد کی گئیں، کیونکہ عمران خان کو اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات سے روکا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ عمران خان یہ طے کر چکے تھے کسی صورت بھی اس حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ ایجیٹیشن، ایگریشن، ایک اگریسو اپروچ کے ساتھ احتجاج کرنا ہے، اسی لیے نہ عمران خان سے کوئی پارٹی رہنما ملے گا اور نہ ہی عمران خان کی جماعت احتجاج کرے گی۔ گو کہ فیصلہ سازوں کا یہ پلان کل ہی الٹا پڑ گیا تھا جب تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ کر احتجاج کیا، پھر قومی اسمبلی میں یعنی شاہراہ دستور پر احتجاج کیا، تو یہ احتجاج تو اب رک نہیں رہا۔ بہرحال کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑیچ کو آج کے لیے طلب کیا تھا کہ کون سے ایسے سیکیورٹی خدشات ہیں جس کی وجہ سے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ تنبیہ کر دیا کہ ہر صورت ملاقاتیں کروائی جائیں۔ اس سے پہلے بھی کل جب جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں صرف منگل یا جمعرات کو نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً قیدیوں کی ملاقاتیں منگل اور جمعرات والے دن ہوتی ہیں، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ عمران خان ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، عمران خان کی پارٹی ایک صوبے میں حکمران ہے، عمران خان کی قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے، نمبر زیادہ ہیں، لہٰذا عمران خان سے پولیٹیکل معاملات کے لیے ان کی قانونی ٹیم، ان کی پارلیمانی ٹیم، ان کی قیادت کے لوگوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت عمران خان سے مل سکیں۔ یعنی جیل کے مینول کے ٹائمنگز یعنی 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، اس دوران عمران خان سے ملنے کی اجازت تحریک انصاف کے سیاسی قائدین یا قانونی ٹیم کو ہوگی۔ ہاں، عمومی طور پر ملاقاتیں منگل یا جمعرات کو ہی ہوتی ہیں، لہٰذا عامر فاروق کا ماضی کا یہ فیصلہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ جو ایک پابندی لگ گئی، اس پابندی کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی فوراً ہٹائی جائے، یعنی وہ جو پورا پلان تھا کہ عمران خان نہ کسی سے ملیں، اگر عمران خان سے کوئی ملاقات ہی نہیں کرے گا تو عمران خان کی پالیسی آگے کنوے نہیں ہوگی، عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، پارٹی کس جگہ پر احتجاج کرے، کیسی پالیسیز اپنائے۔ 2-3 ہفتے عمران خان جب ملاقاتیں نہیں کریں گے تو پارٹی بیک فٹ پر چلی جائے گی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پورا پلان اڑا کر رکھ دیا ہے۔
دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ کیونکہ ججز کو بھی اندازہ ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل فورس بن چکی ہے، پہلے بھی تھی لیکن 8 فروری سے پہلے کہا یہی جاتا تھا ان ججز کو جا کے کہ تحریک انصاف تو ختم شد، نواز شریف وزیر اعظم آ رہے ہیں، آپ نواز شریف کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کریں، مگر جب 8 فروری کو ووٹ پڑے تو ساری کہانی بدل گئی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف عدالتوں میں بیٹھے ججز کو کوئی نہ کوئی تحریک انصاف کو ریلیف دینا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق بڑا مایوس کن فیصلہ آیا ہے، جس میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں اور ان کی درخواست خارج کی گئی ہے۔ آخر وجوہات کیا ہیں، اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔